السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ افغان صدر بننے کی دوڑ میں صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ میں تنازعہ شروع ہو گیا ہے۔ عبداللہ نے بھی صدر بننے کی ضد میں حلف لینے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، جس کی وجہ سے افغان صدر اشرف غنی کی حلف برداری کی تقریب تاخیر کا شکار ہو گئی ہے۔ سعودی عرب نے خبردار کیا ہے کہ سڑکوں اور پبلک مقامات پر گاڑی دھونا منع ہے۔ اس کی خلاف ورزی پر 1000 ریال جرمانہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر جاری کردہ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے 16,000 فلسطینی خواتین کو جیلوں میں قید کیا ہوا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا ابھی تک بے قابو ہے۔ امریکہ میں مزید 3 افراد اس سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ روس ڈیجیٹل ڈیولپمنٹ اور مواصلات کے شعبہ میں ایران کے ساتھ سائبر سیکیورٹی اور معلومات کے شعبے میں تعاون بڑھا رہا ہے۔ کورونا کے باوجود فرانس کے مختلف شہروں میں پیلی جیکٹ مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ مظاہرین کے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈ تھے جن پر میکرون وائرس کورونا جیسے نعرے لکھے ہوئے تھے۔ اٹلی میں کورونا سے پیچیدہ صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ ایک روز میں 133 افراد کی جان چلی گئی ہے۔ کورونا نے برطانیہ میں ایک اور شہری کو ہلاک کر دیا ہے، جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ ہلاکتوں کا سلسلہ تاحال رک نہ سکا۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,07,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 3,660 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں، جبکہ 60,000 مریض صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ چین میں مزید 22 افراد ہلاک۔ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 3,119 ہو گئی ہے۔ تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے۔ شام کی مرکزی شاہراہ پر ایک تیز رفتار آئل ٹینکر نے بے قابو ہو کر 2 مسافر بسوں اور 15 موٹر سائیکلوں کو روند ڈالا، جس کے نتیجے میں 32 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ چینی دارالحکومت میں غربت کے خاتمے کے حوالے سے ایک سمپوزیم منعقد ہوا۔ چینی صدر نے اپنے خطاب میں کہا کہ 2020 میں دیہی علاقوں کے تمام غریبوں کو غربت سے نکال دیا جائے گا۔ دنیا بھر کی قومی پارلیمانوں میں خواتین کی نمائندگی تقریباً دگنی ہو چکی ہے، تاہم جاپان کا درجہ خواتین قانون سازوں کی شرح میں اضافے کے باوجود نیچے ہے۔ اٹلی میں کورونا کے پیش نظر مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے روایتی انجلس دعا کے لیے صدیوں پرانی روایت کو توڑتے ہوئے اپنے خطاب کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے۔ انہوں نے لائیو سٹریمنگ کے ذریعے لوگوں سے خطاب میں کہا کہ وہ اپنی دعاؤں کے ذریعے کورونا کے متاثرہ لوگوں کے قریب ہیں۔ ایران نے بھی اس بات کا انکشاف کر دیا ہے کہ امریکہ جمہوریہ جارجیا میں روسی سرحدوں کے قریب وبائی وائرس بنا رہا ہے۔ سعودی عرب میں تفتیشی ٹیموں نے اقامہ اور قانون محنت کی خلاف ورزی پر 56 غیر ملکی کارکنوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ویانا میں ہونے والے اوپیک اجلاس میں کوئی نیا معاہدہ نہ ہو سکا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت 41.28 ڈالر فی بیرل تک گر گئی ہے۔ خام تیل کی قیمت کم ہونے سے سعودی مارکیٹ میں ریکارڈ مندی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کی طرف سے متوقع صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ میں صدارتی انتخابات لڑائی میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ادھر بھارت کی 8 سالہ بچی نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے دیے جانے والے اعزاز کو ٹھکرا دیا ہے۔ 8 سالہ بچی لسی پریا کا تعلق بھارت کی شمال مشرقی ریاست منی پور سے ہے۔ وہ ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف بھی آواز بلند کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں۔ ادھر شیخ مجیب الرحمان کے یوم پیدائش کی تقریب میں مودی کو مدعو کرنے پر بنگلہ دیش کی عوام ابھی تک سخت ناراض ہے۔ طالبان بار بار امن معاہدہ توڑنے سے متعلق امریکی میڈیا کی خبروں کی تردید کر رہے ہیں اور کہا ہے کہ ہم امریکی الزام مسترد کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں شاہ سلمان عبدالعزیز کے بھائی احمد بن عبدالعزیز کی گرفتاری کے بعد ولی عہد پرنس محمد بن سلمان کے حکم پر مزید 20 شہزادوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے جس کے مطابق 1990 سے اب تک بھارتی فوج نے ہزاروں وادی میں رہنے والی خواتین کو شہید کیا ہے اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ آسٹریلیا نے بھارت کو ویمن T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں 85 رن سے شکست دے دی ہے۔ پائن آئی لینڈ گلیشیئر یعنی PIG کا حجم 1,60,000 مربع فٹ یعنی برطانیہ کے کل رقبہ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ سائنسدانوں نے کہا ہے کہ پائن آئی لینڈ گلیشیئر پگھل رہا ہے اور اس میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ نیچر کلائمیٹ چینج نامی جرنل کی رپورٹ کے مطابق اگر اس خطے میں سردی میں بے پناہ اضافہ بھی ہو جائے تو بھی گلیشیئر میں کمی ہونا ختم نہیں ہوگی۔ ادھر قطر نے کورونا کے پیش نظر ملک میں داخلے پر 14 ممالک کے لیے پابندی لگا دی ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔